میدے کا السر ہوتا کیا ہے، علاج کیا ہے، اور ہم اگنور کر کے کب موت کے منہ میں جا سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے. ہم بیسک وہ نالج دیں گے جو ایک جنرل لیول پر اویئرنیس کے لیے ضروری ہے. ہم ڈیپ میڈیکل انسائٹ میں اس میں نہیں جائیں گے. کیا آپ کبھی پیٹ کے اندر ایسی درد محسوس کر رہے ہیں جو شدید ہے، بیٹھنے نہیں دے رہی؟ یہ کھانے کے بعد وہ درد جو دل تک چلا جاتا ہے؟ اگر ہاں تو سنبھل جائیں، کیونکہ صرف عام ایسیڈیٹی نہیں، ہمیں سٹمک کو بھی دیکھنا ہوگا. عام تیزابیت نہیں، ہمیں معدے کے السر کو دیکھنا ہوگا. سٹمک السر یعنی زہریلے زخم جو پیٹ کے اندر بنتے ہیں، ایک خاموش شدید درد ہے جو انسان کے اندر میسو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. ہر سال صرف امریکہ میں 4 ملین لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بہت لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی جب تک نقصان گہرا نہ ہو جائے. السر اصل میں تب ہوتا ہے جب پیٹ کے اندر والی حفاظتی لیئر جو سٹمک کو تیزاب سے بچاتی ہے کمزور ہو جائے. پھر یہ ایسڈ اس لیئر کو کھا جاتا ہے اور بری طرح زخم کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. یہ زخم کبھی ہلکی جلن دیتا ہے، کبھی ایسی درد بھری لہر کہ پورا جسم ہل جائے. اور اس کی 2 بڑی اہم کازز ہیں. نمبر 1 ایچ پائلورائی نام کا بیکٹیریا. اس کی ذرا شکل دیکھیے. یہ چھپا ہوا دشمن آدھی دنیا کے لوگوں کے پیٹ میں پایا جاتا ہے. جب یہ زیادہ اوقات سے باہر ہو جائے تو سٹمک کی لائننگ کو ختم کر دیتا ہے اور پھر میسو ڈیمیج. نمبر 2 جو دردوں کی گولیاں. یہاں مجھے خواتین سے اختلاف ہے. آپ چھوٹا موٹا جوڑوں کا درد ہوا، اس پہ اتنی زیادہ دردوں کی گولیاں کھا لیتی ہیں جیسے ایبوپروفین، ایسپرین. یہ دوائیاں پیٹ کی حفاظتی دیوار کو کمزور کر دیتی ہیں اور پھر وہی تیزاب زخم بن جاتا ہے. لیکن یہ صرف دوائی یا انفیکشن کا مسئلہ نہیں، لائف سٹائل بھی ہے. فار ایگزامپل، آپ کے شوہر سگریٹ پی رہے ہیں، آپ ساتھ بیٹھی ہیں، تب بھی گھر میں یا کہیں بھی باہر پارٹی، شراب کامن ہے پاکستان میں. تیز مرچوں والے کھانے. سٹریس سب سے بڑی سورس ہے. بے قرار ذہنی حالت تباہی ہے. اب یہ جب السر بہت زیادہ بڑھ جائیں تو بعض اوقات یہ ویسل کو بھی اروڈ کر کے بلیڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور خون کی الٹی سے بھی بندہ گیا. آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اگر وجہ بیکٹیریا ہے تو آبویسلی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ڈیز کی تھراپی ہے، 10 دن، 14 دن، ٹرپل تھراپی وغیرہ، جس میں مختلف دوائیاں ہیں اور پھر تیزاب کم کرنے والی دوائیاں ایڈ ہوتی ہیں. ایچ پائلورائی ختم ہوگا، ٹائم لے گا. اس کی بیسٹ ڈیٹیکشن اینڈوسکوپی اور بایوپسی ہے، یا پھر پخانے میں ہے، یا پھر ایک یوریا بریڈ ٹیسٹ نام کا ٹیسٹ ہے. خون میں اینٹی باڈی چیک ہوتی ہے. لیکن جو آگے چل کے جو میں سجیسٹ کرتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں اینڈوسکوپی کر لیں، بایوپسی کرا لیں، السر بھی رول آؤٹ کر لیں. اگر آپ پین کلرز یوز کرتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں بند کرنے یا بدلنے کا مشورہ دیتے ہیں. لیکن صرف دوائیوں سے کام نہیں چلے گا، زندگی کے طریقے بدلنے پڑتے ہیں. کھانا کم اور بار بار کھائیں. رات کا کھانا سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں. اسموکنگ، سگریٹ چھوڑ دیں اور سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ سٹریس بھی ایسڈ بڑھاتا ہے. اب آتی ہے بات نیچرل ٹریٹمنٹس کی، یعنی وہ قدرتی طریقے جس سے سٹمک السر سے بچا جا سکتا ہے. فلیونوائڈز جو ملتے ہیں بیریز میں، گرین ٹی میں، بروکلی میں، یہ آپ کے پیٹ کو بچاتے ہیں اور ہیلنگ میں مدد کرتے ہیں. پھر ایلو ویرا جوس جو پیٹ کے زخم کو راحت دیتا ہے اور اندر سے ٹھنڈک پہنچاتا ہے. پھر شہد جس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں، یہ ایچ پائلورائی کے خلاف کام کرتا ہے. پھر پرو بایوٹکس جیسے دہی، لسی، کیفیر، یہ آپ کے گٹ کے بیکٹیریا کو بیلنس کرتے ہیں. یاد رکھیے، سیلف میڈیکیشن خطرناک ہے. اگر آپ بلیک کلر، کالا پخانا دیکھ رہے ہیں، خون والی الٹی آ گئی ہے، اچانک بہت تیز درد ہوا ہے، ایمرجنسی ہے، فوراً جائیے. گو فار اینڈوسکوپی. کیمرے سے معدے کا معائنہ کرائیے. آپ کا پیٹ آپ کی زندگی کا مرکز ہے. یہاں سے آپ کی صحت شروع ہوتی ہے اور یہیں ختم ہوتی ہے. آپ کی صحت اگنور کرنا زیادتی ہے. زندگی کا مزہ سکون میں ہے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.